خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہے، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہا اور کیا بولنا ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنی بول پر پچھتایا۔ دوسروں کی سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے۔ سکھ اور مسرت ایسی عطر ہے جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کی اندر سے آئے گی۔ تمہیں ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو تم سوچتے ہو تم نہیں کر سکتے۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ انسان کو اس کی اخلاق اور اس کی کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑی نام سے دھوکہ نہ کھا۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسی داخل ہوگی؟ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہے، روزی کی فکر میں لگی ہے مگر روزی دینے والے سے غافل ہے۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہے اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنی دل سے دوسری کی دل میں دیکھ سکتے ہو۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کر اور اگر چھین کی لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہے۔ سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ اللہ اپنی قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ اگر استاد اہل ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہے، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے راستے پر سو،
کہ شاید وہاں سے کسی اللہ ولی کا گزر ہو اور وہ تمہیں خواب غفلت سے جگا دے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہے، کمزور کو دبا دیتی ہے اور طاقتور سے دب جاتی ہے۔ اپنا رخ سورج کی طرف کرو، سب سائے پیچھے رہ جائیں گے۔ دنیا کے ہر حصے میں ماں کا چہرہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، محبت اور شفقت سے بڑا اولاد کے لیے فکر مند۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دے دیا۔ میری کامیابیوں سے مجھے مت پرکھو، مجھے پرکھنا ہے تو اس سے پرکھو کہ کتنی بار میں نیچے گر کر پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ حسد اللہ کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبری دیکھی ہے جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائے۔ 3 مرد دھوکے باز ہوتی ہے جو عورت کی زندگی مذاق بنا دیتی ہے۔ نمبر 1، وہ مرد جو غیر عورتوں سے دوستی رکھے۔ ایسا مرد کبھی بھی ایک عورت سے وفا نہیں کر سکتا۔ جو مرد ہو کے عورتوں سے دوستی رکھے، مرد سے نہیں، اور جہاں اسلام بھی منع کرتا ہے وہ دھوکے باز ہے۔ نمبر 2، وہ مرد جو راستوں میں عورتوں کو جانوروں کی طرح گھورتا ہو۔ ایسا مرد ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کے پاس جانے میں دیر نہیں کرتا۔ نمبر 3، وہ مرد جو اپنی محبت یا بیوی کو نظر انداز کرے اور اپنی موڈ کے مطابق آپ کو جواب دے تو سمجھ جاؤ وہ مرد دھوکے باز ہے۔ دھوکہ کھانے والے کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ساری زندگی وہ سکون کی تلاش میں رہتی ہے۔ عورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے محبت کرتی ہے اس مرد کی دل میں کسی اور عورت کی گنجائش ہو۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکے۔ وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، اداس نہیں کرتا اور آپ کو سمجھتا ہے۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ زندگی میں اگر کبھی ہم سفر کی انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت واجبت کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کی کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگتی ہے۔ حقیقتیں بڑی دل خراش ہوتی ہے اور انسان وہی ہے جو حقیقت پسند ہو۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والی اسے خوبصورت بناتی ہے۔ محبت میں ایک چنتی ہے، باقی سارا جہاں چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہاں بن جاتا ہے۔